بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تھا دم مرد سخن نہ گفتہ باشد، تھا دم مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہفتہ باشد، کہ جب تک کوئی مرد کلام نہیں کرتا، گفتگو کا آغاز نہیں کرتا، اس کے عیب اور ہنر دونوں چھپے رہتے ہیں۔ بعض سخنوروں کو ایسی انفرادیت اور شہرت حاصل ہوئی ہے کہ ان کے بولے گئے کلام ضرب المثل کی حیثیت سے مشہور ہوئے ہیں۔ انہی نامور سخنوروں میں فارسی کے ایک عظیم شاعر و فلاسفر عمر خیام بھی ہیں، کہ عمر خیام وہ عظیم شاعر اور فلاسفر ہیں کہ جنہیں فارسی روایات کے حوالے سے خاصی پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ تو آج ہم عمر خیام کی دو فارسی رباعیات پیش کریں گے اور ان کا اردو ترجمہ کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ عمر خیام لکھتے ہیں، ساقی قدح کہ ہست عالم ظلمات، ساقی قدح کہ ہست عالم ظلمات، جز روئے تو نیست در جہاں آب حیات، از جان و جہان و ہر چے در عالم ہست، مقصود توئی ابر محمد صلوات، کہ اے ساقی تمہارے جو دیدار کا پیالہ ہے وہ مجھے نصیب ہو جائے، تمہاری معرفت کا جو پیالہ ہے، تمہاری معرفت کی شراب، تمہارے دیدار کا مشروب مجھے حاصل ہو جائے تو کیا ہی بات، کہ یہ دنیا تو تمام تر ظلمات ہے، کہ دنیا سراپا اندھیرا ہے، جز روئے تو نیست در جہاں آب حیات، کہ اس دنیا میں محض تمہارا چہرہ ہے کہ جو میرے نزدیک آب حیات کی سی اہمیت رکھتا ہے کہ جسے دیکھ کر میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتا ہوں۔ از جان و جہان و ہر چے در عالم ہست، کہ چاہے جان ہے، جہان ہے یا اس دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، تمام تر سے میرا جو مقصد ہے وہ محض مقصود تھوئی ابر محمد صلوات، کہ دنیا کی تمام تر جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پر چاہے جان ہے یا اس کے اندر کائنات کی باقیہ جتنی بھی اشیاء ہیں، تمام تر سے میرا محض مقصد صرف اور صرف تمہاری ذات تک رسائی حاصل کرنا ہے، تمہاری ذات کا عرفان حاصل کرنا ہے۔ اگر تجھ تک میری رسائی ممکن نہیں تو یہ تمام تر چیزیں میرے لیے بالکل فضول ہیں۔ آخر میں اس ربائی کے آخر میں جس طرح کہ وہ فرماتے ہیں، بر محمد صلوات، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھنے کا کہتے ہیں۔ تو اس خوبصورت ربائی میں وہ یہ پیغام پیش کرنا چاہتے ہیں کہ در حقیقت خدا کی ذات تک جو رسائی حاصل کرنا ہے، اصل کامیابی وہ ہے کہ اگر ذات الہی کا عرفان حاصل نہیں ہوتا تو آدمی کی زندگی مسلسل اندھیرے میں ہے، اور اگر ذات الہی کا عرفان نصیب ہوتا ہے، ذات الہی تک آدمی کی رسائی ہو جاتی ہے، تو پھر سراپا آب حیات کی مانند ہے۔ دوسری ربائی میں کہا، ساقی مے معرفت میرا مکرمت است، ساقی مے معرفت میرا مکرمت است، در مشرب مے معرفتاں معصیت است، بے معرفت آدمی چھ کار آید ہیچ، مقصود از آدمی ہمی معرفت است، کہ اے ساقی مجھے اپنی معرفت کا مشروب عنایت فرمائیے، کہ تمہاری جو معرفت کا مشروب ہے وہ میرے لیے سراپا زندگی ہے، اور اگر جو بے معرفت لوگ ہیں ان کے نزدیک یہ گناہ ہے تو مجھے اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے، اور جو بے معرفت آدمی ہیں ان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر انہیں معرفت الہی حاصل نہیں ہوتی تو ان کا دنیا میں آنا بالکل بیکار ہے۔ گویا کہا، بے معرفت آدمی چھ کار آید ہیچ، کہ بے معرفت آدمی کے جسے ذات الہی کا عرفان حاصل نہ ہو، اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا؟ محض ان کا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ
بالکل بیکار چلا جاتا ہے اگر انہیں ذات الہی کا عرفان نصیب نہیں ہوا۔ پھر آخری مصرعے میں کہا مقصود از آدمی ہمیں معرفت است، کہ آدمی کا جو دراصل دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ محض تمہاری معرفت حاصل کرنا ہی ہے، کہ اگر تمہاری معرفت تمہارا قرب حاصل نہیں ہوا تو پھر دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوا۔ گویا دونوں رباعیوں میں عمر خیام کا جو مفہوم ہے، پیغام ہے، وہ ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح آدمی ذات الہی کی معرفت حاصل کر لے تو پھر تبھی اس کا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوگا۔ کچھ اسی ضمن میں مرزا عبد القادر بیدل بھی لکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ مرزا عبد القادر بیدل جو کہ فارسی کے عظیم شاعر ہیں، وہ شاعر ہیں کہ جنہیں مرزا غالب نے بھی اپنا مشعل راہ بنایا ہے، اور مرزا عبد القادر بیدل کی بھی مشکل پسندی مشہور ہے، اور اسی طرز پر مرزا غالب نے بھی طبع آزمائی کرنے کی جا بجا کوشش کی ہے۔ بہرحال مرزا عبد القادر بیدل لکھتے ہیں یا خدا مست چھ جام کردم خود را، یا خدا مست چھ جام کردم خود را، کز خویش بروں خرام کردم خود را، این رفتن رنگ یا وداع دل بود، دلدار آمد سلام کردم خود را، کہ یا خدا میں نے یہ جو جام پیا ہے اس نے مجھے کس قدر مست کر دیا ہے کہ میں جو خارجی عوامل ہیں، جو باہر کی دنیا ہے، اس سے بالکل بے بہرہ ہو چکا ہوں۔ این رفتن رنگ یا فدائے دل بود، کہ یا تو جو رنگ ہے وہ رخصت ہو گیا ہے یا پھر میں نے اپنے دل کو الوداع کہہ دیا ہے۔ آخری مصرعے میں کہا دلدار آمد سلام کردم خود را، کہ دلدار کی آمد ہوئی تو میں نے اپنے آپ کو سلام کر دیا، گویا اپنے آپ کو الوداع کر دیا۔ تو اس رباعی میں دراصل وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب خدا کی معرفت کا میں نے جام پیا ہے تو میں اس قدر مست ہو گیا ہوں کہ جو بیرونی دنیا ہے، باہر کی دنیا ہے، اس سے میں بالکل لا تعلق ہو گیا ہوں، میرا بالکل بھی دنیا سے سروکار نہیں رہا۔ تو اس کی کچھ کیفیت یہ ہے کہ یا تو بالکل ہی مجھ پر جو دنیا کا رنگ تھا وہ اڑ گیا ہے، یا پھر میں نے اپنے دل کو الوداع کر دیا ہے، اور جب سے محبوب کی آمد ہوئی ہے میرے باطنی وجود میں تو میں نے اپنے آپ کو الوداع کر دیا ہے۔ ان تینوں رباعیات میں دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت اور زبردست ہم آہنگی پائی جاتی ہے کہ مرزا عبد القادر بیدل بھی دراصل ایک صوفی شاعر ہیں، اور انہوں نے بجا طور پر طبع آزمائی کی ہے جو بھی ایک زبردست پیغام کو پہنچانے میں، اور انہوں نے حق ادا کر دیا ہے۔ تو مرزا غالب اسی لیے تو لکھتے ہیں کہ اسد ہر جا سخن نے طرح باغ تازہ ڈالی ہے، اسد ہر جا سخن نے طرح باغ تازہ ڈالی ہے، مجھے رنگ بہار ایجادی بیدل پسند آیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں ہر کے از دیدار برخوردار شد، ہر کے از دیدار برخوردار شد، این جہاں در چشم او مردار شد، کہ جسے ذات الہی کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، جسے ذات الہی کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، اس کی نظر میں یہ تمام تر جو دنیا ہے یہ محض مردار کی حیثیت رکھتی ہے، کہ جو ذات الہی کی عرفان تک پہنچ جاتا ہے، جسے ذات الہی کا حقیقی قرب نصیب ہو جاتا ہے، تو اس کی نظر میں یہ دنیا مردار ہو جاتی ہے، جس کی بالکل کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ تو معزز ناظرین و سامعین، یہ تھے آج کے چند منتخب فارسی اشعار اور رباعیات جن کی شرح کرنے کی ہم نے حتی المقدور کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ پیش کردہ آج کا بھی فارسی کلام آج آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اشعار کی ادائیگی یا شرح کے دوران اگر کوئی کمی بیشی ہو تو آپ کی رہنمائی کے منتظر رہیں گے۔ شکریہ۔